اسی طرح تشہد کے بعد اتحیات جب پڑھا جاتا ہے، تشہد پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حالانکہ میاں ارسلان صاحب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ علامہ صاحب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں تو یہی دعا پڑھائی گی، ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ دعا نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی نماز کے اندر یہ دعا نہیں پڑھی۔ لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا پڑھی۔ مولوی صاحب آپ کو مناظروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زہر کا پیالہ پلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف صحیح بخاری کی 835 نمبر حدیث جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ اس قوم کو پڑھ کے سنا دیں، اور آپ یہ جو گلا پھاڑ پھاڑ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کے گلے ہی پڑ جائے گا۔ آپ کے ہی وہابی عمر صدیق نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ سنت جو دین کے اندر مختار رستہ ہوتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تشہد میں لیتخیر من الدعاء ما شاء، کہ جو چاہے وہ دعا کرے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی بنیاد پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، صرف آپ کے عمل کو ہی مسنون نہیں کہتے، پڑھ سکتا ہے انسان۔ یہ دعا جو ہے بڑی جامع دعا ہے۔ بس ایسے ان سے غلطی ہو گئی ہے، میں قابل فاضل آدمی ہیں لیکن یہ ان سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 835 ہے، اتحیات تعلیم فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر نمازی کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے جو پسند ہو وہ اللہ سے دعا کرے۔ تو جب ہم دیکھیں گے حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے اختیار دیتا، سرکار علیہ السلام نے چوائس دے دی ہے، تو چاہے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیں، چاہے آپ ربی اجعلنی پڑھیں، چاہے آپ ربنا ظلمنا پڑھیں، یا وہ دعائیں جو حدیثوں میں آئی ہیں وہ پڑھیں، سب کچھ جائز ہے۔ یہ مولوی صاحب گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں، ان کی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی کی طرف سے اختیار ہے، آپ جو چاہیں دعا کریں۔